اس کو آپ بلا کر کے اور اس کو 3 چیزوں کا حکم دو، 3 چیزوں پر عمل کرے تو اس کو تمام علوم کا نفع اور فائدہ ان 3 چیزوں میں حاصل ہو جائے. یعنی اس کو مزید علم پڑھنے کے لیے سفر پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس دور کے اسرائیلی نبی نے اس اپنے امتی کو بلوایا اور کہا کہ کیا آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے، میں جانا چاہتا ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے اور میں نے اسی لیے بلایا ہے کہ وہ 3 چیزیں اللہ نے سکھائی ہیں، بتائی ہیں، ان پہ عمل کرنے والے کو تمام علوم کا نفع اور فائدہ اور فیض جو ہے ان 3 چیزوں میں حاصل ہو. ان میں سے پہلی چیز یہ تھی خف اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اپنے اوپر طاری رکھو. لوگوں کے سامنے ہوں تو پھر بھی اللہ کا خوف، جب اکیلائی میں تنہا ہوں تو پھر بھی اللہ کا خوف اور ڈر اپنے اوپر غالب رکھو. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو خدا کے خوف کی باتیں کرو، خدا کے خوف کو ظاہر کرو، اور اکیلائی میں ہو تو پھر اللہ کی نافرمانی کرو، بے حیائی برائی کے کام کرو. تو لوگوں کے سامنے بھی اللہ کے خوف میں رہو، اکیلائی میں بھی اللہ کے خوف میں رہو. نمبر 2 کہ امسک لسانک، جب بھی بولنے کی ضرورت پڑے تو سوچ سمجھ کے بولو، اور زبان میں سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالو جو بے فائدہ ہو. کسی کو نقصان پہنچے وہ تو بڑی بات ہے، تباہی ہے، لیکن ایسا بھی منہ سے لفظ نہ نکالو جس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ ہو. اور نمبر 3 کہ جو رزق کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، وہ کھانے سے پہلے، منہ میں لقمہ لانے سے پہلے دیکھو یہ حلال میں سے ہے یا حرام میں سے. اگر حرام ہو تو اس کو مت ہاتھ لگاؤ، اسے قریب نہ جاؤ، اس سے اپنے کو پرے رکھو، دور رکھو. اگر حلال ہے تو وہ اپنے منہ میں نہ والا کرو. اصل سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب دعوات بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں اللہ سے جو دعا مانگوں اللہ قبول فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ارادہ ہے تو آپ اپنے کو حرام نوالے اور حرام لقمے سے بچاؤ. جب آپ حرام سے اپنے کو بچاؤ گے پھر جو اللہ سے مانگو گے اللہ آپ کو عطا کرے گا. ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے میں بھی، تنہائی میں بھی. دوسرا اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، بیجا گفتگو زبان سے نہ نکالنی چاہیے. نمبر 3 کہ حلال رزق کما کے خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی کھلائے. اس سے بڑی کوئی بھی عبادت نہیں ہے. یہ آدمی محنت مزدوری کر کے اور نوکری کر کے حلال کمائے اور خود بھی حلال کھائے، اپنے اہل ویال کو بھی حلال کھلائے، اس جیسا کوئی بڑا عابد زاہد اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں تمام اللہ نے علوم کا فائدہ اور فیض رکھ دیا. باقی نماز کے بعد ہلکا ذکر ہوگا. ہمارے پیارے حضرت صاحب کے خلیفہ صاحب محترم اسلم راؤ صاحب تشریف لائے ہیں. تو بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ کبھی نہیں بھی آ پاتے، تو میں ان کی جگہ یہ خدمت کرتا ہوں، حاضری دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہمت اور قوت اور روحانیت میں اور پروان کرائے. صلاح وہ نماز کے بعد منقبت بھی سنائیں گے اور مراقبہ بھی ہمیں کرائیں گے. الحمدللہ رب العالمین.